بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت جی سے آج کچھ باتیں کرنی ہیں اس حوالے سے کہ آپ ہمیں سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں، دو ٹوک کے نام سے لکھتے ہیں، تو حضرت مفتی صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی آپ رات سندھ کے سفر پہ تھے، میں نے کہا ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہمارے دوست صاحباب اور دیگر ناظرین کے سوال ہیں، ان کے سامنے رکھیں گے مفتی صاحب کے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ان سوالوں کا کھل کر جواب دیں اور اپنے موقف کا اظہار کریں۔ حضرت مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندانی پس منظر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ ہماری آواز کو دنیا تک پہنچانے کا سبب ہے۔ دوسری بات ہے، جیسے قرآن کریم نے تعارف کے لیے فرمایا ہے کہ قبائل اور خاندانیں تو آپس میں بطور تعارف ہے، ورنہ تقوی کا دار و مدار تو اللہ کے ہاں عزت کا معاملہ ہے۔ میں الحمدللہ والدہ کی طرف سے سید ہوں، میری والدہ ہاشمی ہیں، سیدات خاندان سے ہیں، اور میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صدیقی قریشی ہیں۔ قریش کے تو کئی قبائل ہیں، لیکن جو صدیقی قریشی قبیلہ ہے مدینہ طیبہ سے ہمارے آباء و اجداد ہجرت کر کے بغداد اور پھر مصر اور پھر اس کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں، تو ہمارا سلسلہ نسب وہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سلسلہ نسب کو ہمارے لیے اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا آخرت کی نجات بنا دے۔ انتہائی خوشی ہوئی، یہ بات آج تک میرے علم میں بھی نہیں تھی کہ آپ کا نسب والدہ اور والد دونوں طرف سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا سوال حضرت یہ ہے، آپ اپنی گفتگو میں انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، انگریزی ورڈز یوز کرتے ہیں، کیا ایک عالم دین اپنی گفتگو میں، آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بعض اوقات تنقید کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کہ آپ کی عصری تعلیم یا اسکول کالج میں آپ نے وقت گزارا جس وجہ سے آپ اتنی خود اعتمادی سے اپنا سوشل میڈیا کے اوپر انگلش الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ آج دن کو بھی ہمارے یہاں آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے اسکول کے کچھ حضرات تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ بھی بول رہے تھے، اس حوالے سے آپ کی کیا عصری تعلیم ہے اور عصری اداروں میں آپ کا کتنا وقت گزرا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے والد محترم رحمہ اللہ نے مکمل الحمد کے الف سے والناس کے سین تک قرآن کریم کا انگلش میں ترجمہ فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے والد محترم کا یہ ترجمہ ایک معروف ترجمہ ہے، والد صاحب نے اس پر کافی محنتیں کی ہیں۔ کس نام سے اور کیا ابھی موجود ہے؟ جی ہاں، دا ہولی قرآن کے نام سے موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غالباً اس کی دوبارہ اشاعت نہیں ہو سکی، جو ایک مرتبہ ہوئی، ہمارے والد محترم نے انتہائی غریبی میں زندگی گزاری ہے، تو وہ اس کو اس ترتیب پر، میں سب سے چھوٹا ہوں اولاد میں، تو ہم شاید وہ اس کو دوبارہ طباعت کی ترتیب میں چلا نہ سکے، ورنہ یہ ایک بہت بڑی ان کی یادگار ہے۔ ہمارے پاس تو ان کا پہلا طبع موجود ہے، اور اس کا جو مکمل مسودہ مبیضہ ہے وہ بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو میں نے بچپن ہی سے اپنے والد محترم سے انگلش پڑھی بھی ہے، سیکھی بھی ہے، بولنا بھی سیکھی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد محترم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ there is no God but God, Muhammad is apostle of Allah, seal of the every new prophethood after him، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ بچپن ہی سے ہمیں والد محترم سمجھایا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے والد صاحب نے مجھے فرمایا تھا، بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بائی دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، یعنی اس انداز۔ تو والد محترم سے سیکھا۔ دوسرا، اسکول کالج میں الحمدللہ میں رہا ہوں، اور کالج میں تو جب تک میں پڑھا ہوں، میری ماسٹر لیول تک کی باتیں آپ دیکھ لیں، تو میں کبھی اسٹیک اف بھی نہیں ہوا، نہ کبھی مجھے کوئی جرمانہ لگا، نہ ہم نے کوئی پیریڈ مس کیا۔ الحمدللہ پڑھا ہے، اچھے انداز میں پڑھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ہمیں سمجھانے کے لیے انگلش الفاظ استعمال کرنے پڑتے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کریں۔ سامنے بیٹھنے والا آدمی
جب دین اسلام کے بارے میں بات سن رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ علماء دین جو ہیں اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں. وہ آپ کی میتھ بھی جانتے ہیں, ڈبل میتھ اسٹیٹ بھی جانتے ہیں, آپ کی پاک اسٹڈی بھی جانتے ہیں, انگلش بھی جانتے ہیں, کیمسٹری بھی جانتے ہیں, بایو بھی جانتے ہیں, فزکس بھی جانتے ہیں, پوری تعلیمات ماشاءاللہ وہ آگے ہیں. تو بعض اوقات گفتگو میں بائی نیچر فطرت کے طور پہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح الفاظ, ویسے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کوئی منع نہیں ہے. ایک دو موقعوں پر میں نے دیکھا ہے, باقی میں نے بالاستیاب تو نہیں دیکھا اس انداز سے, ورنہ میں نے کتاب پڑھی ہے مکمل, معارف القرآن, مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اس میں انگلش کے الفاظ بعض جگہ استعمال فرمائے ہیں. تو ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے, اس پر غالباً کوئی ایسے ایشو کی بات نہیں ہے. دوسرا, آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا تعارف عوام الناس میں ہمارے اور آپ کے اندر فن مناظرہ کے حوالے سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کسی خاص جماعت یا کسی اور شعبہ زندگی یا کسی اور دینی فکر سے بھی لگاؤ محبت رکھتے ہیں, یا صرف کسی ایک کوزے میں بند ہیں؟ آپ کا سوال وہ سوال ہے جو عام طور پہ لوگ مجھ سے کرتے ہیں. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فن مناظرہ کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں, مناظر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چھری اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے, آؤ مجھ سے چھری اپنے سر پہ مروا لو. مناظرہ کا ایک ہی مطلب ہے کہ اگر دین اسلام پر, آپ کے مذہب پر, آپ کے دین پر, اسلام پر, ایمان پر کوئی سوال اٹھے تو اس سوال کو دو طرح کے جواب سے آپ خاموش کرا سکتے ہیں. نمبر ایک, آپ اس کا تحقیقی جواب دے دیں تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے. نمبر دو, سوال کرنے والے کی حیثیت بھی واضح کریں کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو آپ کے گھر میں بھی بات پائی جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ جو اپنا مذہب بھی جانے, غیر کا مذہب بھی جانے, وہ فن مناظرہ کو ضرورت کے طور پہ استعمال کرے. ہم نے کوئی سے اپنی پہچان نہیں بنایا اور نہ کوئی معاملات کو ایسے لے کر ہم چلے ہیں, بلکہ ضرورت کی بنیاد پہ غیر مسلموں سے, مثلا قادیانیوں سے بات ہو جاتی ہے, کرسچینٹی سے, کرسچن سے بات ہو جاتی ہے. میرے کئی گفتگویں کرسچینٹی سے ہیں اور کئی گفتگوؤں میں ہم نے ان سے تورات بطور تحفہ لی ہے, انجیل لی ہے, ان سے زبور لی ہے. میرے پاس الحمدللہ یہ میری لائبریری میں قرآن کریم بھی ہے, تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے. اگرچہ وہ محرف ہیں لیکن ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں جو ان حضرات نے جیسے کیسے تیسے چھاپ دی ہیں. تو یہاں بھی ضرورت پڑتی ہے. ایسے اگر میں کہوں کہ 4 مذہب آسمانی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں, تورات والے یہودی, انجیل والے عیسائی, زبور والے صابی, قرآن کریم والے مسلمان, تو اس پر عبور ہونا چاہیے. اور جو مذہب قادیانیت ہے وہ اگرچہ آسمانی نہیں ہے, وہ زمینی مذہب ہے, لیکن ان سے بھی گفتگو کا موقع ملتا ہے. اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزت اور ناموس کے حوالے سے بات کرنی ہو, یا اہل بیت عظام کے حوالے سے ہو, یا فقہاء کرام کے حوالے سے ہو, یا اولیاء کرام کے حوالے سے ہو, تو اس کے لیے پھر ضرورت کی بنیاد پہ میں بطور مناظرہ جواب دیتا ہوں. لیکن اس کے لیے قرآن کریم کے اصول کو سامنے رکھیں. رب فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اچھے طریقے سے جواب دے. باللتی اخشن نہیں ہے کہ کھردرے انداز سے جواب دیں. تو اس لیے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ میں کہتا رہتا ہوں کہ ہنستے ہوئے سوال کرو اور ہنستے ہوئے جواب لو تو بہت اچھا ہوگا. اس کے علاوہ جو لوگ دیگر میدانوں میں کام کر رہے ہیں, تبلیغی جماعت ہے, سیاست ہے, جہاد ہے, 100 اور ہمارے الحمدللہ علماء, ہر ان علماء کے متعلق کیا کہیں, ان کا کام کیسا ہے, ان کی کام کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دین اسلام کا کام کرنے والا ہر شخص خراج تحسین کا مستحق ہے, چاہے وہ میدان کارزار میں ہے, چاہے وہ میدان سیاست میں ہے, میدان تبلیغ میں ہے, میدان تدریس میں ہے, میدان خانقاہ میں ہے. اس کو سلامی عقیدت ہے. مسجد میں داخلے کے کئی دروازے ہوتے ہیں, اس سے بھی آ جاؤ, اس سے بھی آ جاؤ, اس سے بھی آ جاؤ. دین اسلام میں بھی داخلے کے کئی دروازے ہیں. آپ ایک دین اسلام کے سلسلے میں چلیں, دوسروں کی قدر کریں, دوسروں کے لیے دعائیں کریں تاکہ ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں, اور تنقید نہ ہو, تائید کے ساتھ, اور اس کو اپنا فریق نہ سمجھیں, رفیق سمجھیں. اس انداز میں آپ چلیں تو بہت اچھا. میں ان تمامی حضرات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اگر اللہ توفیق دے تو آپ سب میں حصہ ڈالیں, اور اگر اتنی توفیق نہیں ہے تو کسی ایک میدان میں رہیں لیکن دوسروں کے لیے دعائیں کریں. ماشاءاللہ. اگلا سوال یہ ہے, آپ خود بھی ماشاءاللہ آپ کا اچھا یوٹیوب چینل ہے, فیس بک پیجز ہیں, بہترین فالوئنگ ہے, اس کے باوجود آپ اپنی گفتگو میں کیا روایتی انداز میں جس طرح کے لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں اور انداز اپناتے ہیں جس سے ان کا مقصود لائک بڑھانا اور فالورز بڑھانا ہوتا ہے, کیا صرف آپ کا بھی مقصد یہی ہے یا کوئی دین کی خدمت بھی مقصود ہے؟ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے.
اس طرح آپ کے جو صحافی بھائی ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیں 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک آدمی اللہ کے فضل سے دین اسلام کو اخلاص کے ساتھ کام کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے لائکس چاہیے، اسے فالوورز چاہیے. قیامت میں رب کے دربار میں وہ انبیاء بھی آئیں گے جن کا کلمہ بہت محدود افراد نے پڑھا ہے پچھلے انبیاء میں. نعوذ باللہ وہ ناکام ہے. یہ بات نہیں ہے. موقف دیکھا جاتا ہے کہ حق کیا ہے. یقین مانے اللہ جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ 1.5 ملین آدمی ہمارا فالوورز بن جائے گا فیس بک پر، یوٹیوب پر، اس طرح باقی معاملات میں لاکھوں بندے اور آ جائیں گے. تو یہ تو ساتھی احباب یہ چلاتے رہے اور چلتا رہا. رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء حق میں ہمیں ایک بڑا تگڑا فالوورز کا پیج عطا فرمایا ہے. پتہ نہیں بعض حضرات اس کو بطور پتہ نہیں استہزاء کے لیتے ہیں یا کیا. واللہ ہمارا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پر دین کی خدمت کرتے ہیں تو جب ساتھی مجھے بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو فلاں جگہ تک گئی ہے اور ان حضرات نے سنا ہے، تو ایک قلبی سکون محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو مقصد بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے. ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس انداز سے بھی آپ لینا چاہیں. اس سے ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا. یوٹیوب سے ملنے والی کمائی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو یوٹیوب بیانات جب سنتے ہیں ان پر تو کچھ ایسے فحش اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو کیا خیال ہے اس کمائی کے متعلق؟ آپ کا کیا ذاتی نظریہ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اگر تھوڑا سا اس پہ گہرائی کی نظر دیکھیں نا تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اشتہارات میں یوٹیوب آپ سے، سوشل میڈیا آپ سے پرمیشن لیتا ہے. آپ اسے پرمیشن دیں گے اس طرح کے اشتہارات ہونے چاہیے. نمبر 2، اگر آپ کا کنٹینٹ جو آپ پیش کر رہے ہیں، جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ جائز ہے اور اس پہ اشتہارات کے معاملات ٹھیک ہے، تو آپ کی کمائی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ جو کسی کو فحش اشتہارات دکھتے ہیں نا، جیسے آپ لوگوں کے سوال نقل کر کے مجھے بتا رہے ہیں، ماہرین مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جس آدمی کی جس طرح کی سرچنگ ہوتی ہے، وہ جیسے گوگل پہ خود جو سرچ کرتا ہے، یا اس کے فرینڈز جو سرچ کرتے ہیں، یا فرینڈز آف فرینڈز جو سرچ کرتے ہیں، یا اس کے دیکھنے کا سرچنگ کا جو مزاج ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح کے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں. ایک ہی بیان ہوگا، آپ کو اشتہار دکھایا جائے گا ڈینٹونک کا، اس کا کیا کہتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کا، دوائیوں کا. آپ کی سرچنگ اگر ٹھیک ہے تو، اگر آپ کی سرچنگ رانگ ہے تو آپ کو کسی اور طرح کے اشتہارات دکھائے جائیں گے. تو یہ دیکھنے والے کا اس میں معاملہ ہوتا ہے. اس میں ان بندوں کی بات نہیں ہوتی جن پہ اشتہارات چل رہے ہیں. اگر معاملہ ٹھیک ہے تو اس کی کمائی جائز ہے، اور اگر معاملہ غلط ہے تو کمائی بالکل غلط ہے. اس کو تو کوئی جائز نہیں کرتا. ایک اور اہم گزارش یہ ہے، حالیہ آپ کے متعلق ایک گفتگو چل رہی ہے کہ آپ سے کسی سائل نے ایک مجلس میں سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. آپ نے فرمایا کہ خلافت میں سیدنا ابوبکر صدیق افضل ہیں اور دمادی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. ہمارے بعض ساتھیوں نے ہمیں بھی اسی سوال بھیجے کہ کیا اس کے متعلق آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ آج ذرا کھل کے اس پہ اپنی وضاحت دیں، اس طور پہ کہ جن لوگوں کا یہ ذہن ہے یا یہ بات ہے کہ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کمی آ رہی ہے، تو اس متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کہیں کیا آپ کے دل میں اس سے کوئی یہ بات ایسی سامنے آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی کمی؟ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، پوچھ لیا ہے. میں اس پر پہلے بھی اپنا نقطہ نظر دے چکا ہوں، لیکن جس رنگ کی اینک پہنی ہوتی ہے اس رنگ کا بندے کو سامنے والا نظر آتا ہے. میں سنجیدہ طبقے علماء حضرات کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جو چند لونڈے قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے وہ بات کر دینی ہے جو بات ہم نے منہ سے نکالی نہیں ہے. یہ پچھلے سال کی بات ہے، سندھ میں مجھ سے کئی سوالات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں صرف ایک سوال کو کاٹا گیا، باقی اس کی بات کو چھوڑ دیا گیا. بار بار پوچھ رہے ہیں حضرت علی کی فضیلت بتائیں، حضرت علی کی اس طرح کی، یعنی اہل سنت والجماعت حضرت علی المرتضیٰ کی فضائل نہیں مانتے. سوالات آ رہے ہیں. ٹھیک ہو. تو اس کے جواب میں نے صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی ایک جزئی فضیلت ذکر کی ہے کہ سیدنا علی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی موضوع پہ آپ سے سوالات ہو رہے تھے. پوری ترتیب چل رہی تھی اس جلسے میں، سوالات کی پوری لائن ہوتی ہے. حضرت آپ ہمارا سیشن دیکھیں تو پوری ترتیب ہے. میرے خیال میں ایک جلسے میں 10 سے 15 باتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے.
10 से 15 भी कम अज़ कम, इससे ज़ायद भी होता है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की जुज़ी फ़जीलत है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल की बढ़ोतरी का सबब है। दामादों में इनकी ये एक फ़जीलत जुज़ी है। हाशा कल्ला, मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ना कोई नाम लिया है इस प्रोग्राम में, न सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पे कोई रद्द करने का मैं सोच ही नहीं सकता। मेरा ईमान का हिस्सा महवर है। इसको पता नहीं खामखा से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ बना दिया गया। फिर कुछ लड़कों ने व्हाट्सएप पर रब्ता किया तो मैंने कहा यार तुम्हारी सवाई ज़हनीत है, इस पर कुछ लोगों ने क्या से क्या मामला बना दिया। मैं आपको आज एक हकीकतन बात अर्ज़ करता हूँ। मौलाना आप देखें, उम्मत मुस्लिमा इस बात की कायल है कि सबसे बड़ा दर्जा इस कायनात में अल्लाह ताला की अंबिया कराम का है। बिल्कुल। अंबिया कराम के बाद अंबिया के सहाबा का है, और तमाम अंबिया के सहाबा में हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस धरती पे सबसे अफजल है अंबिया के बाद। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अफजलुल बशरी बअदल अंबिया, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो एक आम मुसलमान क्या सोच सकता है कि मैं हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे किसी और को फजीलत दूँ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, सैयदना अली, सैयदना हसनैन समेत सहाबा कराम तमामी, अहले बैत इज़ाम तमामी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनको अपना इमाम मानते। तो वो उनके रुतबे में सबसे आला, सबसे अशरफ कौन कह सकता है? अहलु सुन्नत वल जमात का ये नज़रिया है कि अंबिया कराम के बाद सहाबा अफजल है, सहाबा में खुलफाए राशिदीन अफजल है, और तरतीब हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, इसी तरतीब पर यह तरतीब खिलाफत, यही तरतीब फ़जीलत, यही तरतीब दराजात, इस पर तो कोई बात नहीं है। उसके बाद अशरा मुबशरा अफजल है, ठीक है। इनके बाद असहाब बदर अफजल हैं, उनके बाद असहाब उहद अफजल हैं, उनके बाद असहाब शजरा अफजल हैं, और उनके बाद जो है मुहाजिरीन और अंसार से पहले असहाब किबलतैन, जिन्होंने उस तरफ भी मुँह करके नमाज पढ़ी रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के साथ, इस तरफ भी, वो अफजल हैं। और उनके बाद मुहाजिरीन और अंसार में सबकत लाने वाले वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 100 11वें पारे का पहला सफ़ा, इनकी फजीलत है। उसके बाद फिर आम सहाबा कराम है मुहाजिरीन और अंसार के बाद। तो कौन ऐसा बेवकूफ़ शख्स होगा जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत की कमी की बात करे? यार बेवकूफ़ भी छोड़ें, मैं उसको ईमान से फारिग समझता हूँ जो सैयदना उस्मान गनी के बारे में ऐसी बात करे। जब आम बंदे के लिए मैं नहीं समझता तो मेरे लिए क्यों समझा जाता है? मेरा आज भी नज़रिया है हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले खलीफा हैं, और उनका रुतबा इस्लाम में 3रे नंबर पर है, ठीक है। 4थे नंबर पर सैयदना अली मुर्तज़ा है। एक जुज़ी फजीलत है हज़रत अली मुर्तज़ा की कि उनसे नस्ल पैगंबर चली है। देखें, हज़रत अली मुर्तज़ा की इस छोटी फजीलत में कोई सहाबी भी शरीक नहीं है, इस छोटी फजीलत के हद तक कोई अहले बैत में भी शरीक नहीं है। इतना बड़ा रुतबा है हज़रत अली का। लेकिन इस रुतबे का ये मतलब नहीं है कि हज़रत उस्मान गनी का रुतबा हमने कम कर लिया। उनका रुतबा मुकम्मल है, मोहकम है, अपनी जगह मौजूद है, और इनसे आला और अफजल है। और अगर दामादी में इस तरह बात करें कि रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनात तय्यबात के रिश्ते हुए हैं, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बनात हैं, और 4 बनात में 3 दामाद हैं। हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु पहले दामाद है, इनको हज़रत ज़ैनब मिली है, इनका अपनी जगह रुतबा मुसल्लम है। और अगर इस हवाले से दामादों में देखें कि बड़ी बेटी हुजूर की इनको मिली है, तो सिर्फ इस वजह से जुज़ी फजीलत में हज़रत अबुल आस का एक रुतबा हो जाएगा। अब ये ना समझ लेना मैंने इसको हज़रत मामलात बाकी उस उस्मान अली के साथ कोई कंपेयर किया, नहीं, सिर्फ इस फजीलत। इसी तरह हज़रत उस्मान को 2 पैगंबर की लख्त जिगर मिली हैं। इस फजीलत में उस्मान गनी पूरी उम्मत नहीं, पूरी इंसानियत में सबसे बड़ा रुतबा रखते हैं कि हज़रत उस्मान वो शख्स है जिनके अक़द में किसी नबी की 2 बेटियां आई। इस रुतबे में इनका कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा है, इनको रसूलुल्लाह की 4थी चहीती प्यारी बेटी हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा मिली है, और उनसे नस्ल पैगंबर चली है। क़तन इस बात का यह मतलब नहीं है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पे मैं फजीलत दे रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी, मैं एक जुमला कहता हूँ सुने, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिल फ़र्ज़ वल महाल दामादी वाली बात न हो
پھر بھی حضرت عثمان غنی خلفائے ثلاثہ میں تیسرے نمبر پر ہے، چوتھے نمبر پہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن سیدنا علی المرتضی کی اس چھوٹی سی جزوی فضیلت جو ہے، چھوٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مطلب بہت بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا، اس کو کس نے حضرت عثمان پہ رد قرار دے دیا؟ یہ کون سی لابی ہے؟ اس کی تحقیق نہیں ہوتی جب میں حضرت عثمان غنی کا نام نہیں لے رہا، میں چند بے وقوف دماغوں کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں، اور وہ میری پوری کلپ میں سے صرف اپنا سوال کاٹتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں سوال ایسے ہوا، جواب ایسے ہوا، اور بے وقوفوں اس سے کتنی پرچیاں آئیں اس ٹائم، اس سے کتنے سوالات ہوئے تم نے دیکھے۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گستاخ کہہ رہے ہیں، کچھ حضرت عثمان کا گستاخ کہہ رہے ہیں۔ مجھے ان لونڈوں لپاڑوں کی اس باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میں ان کو اپنے مقام پہ رکھنا جانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اس بات کے پیچھے کون ہے؟ مولانا یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے سے ہر ایک 2 ہفتے کے بعد خاص ذہنیت کے تحت میرا ایک کلپ کاٹتے ہیں، پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ اس پہ معذرت کرتے ہیں، جی ہم استادوں کے کہنوں پہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ وہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہ یہ سوال، کچھ کہ وہ سوال۔ یہ خاص ذہنیت ہے، پہلے اس کو پروموٹ کرو پھر اس کے بعد اس پہ معذرت کرو۔ مجھے کچھ بندے کہہ رہے ہیں حضرت سبقت لسانی ہو گئی ہے، رجوع فرما لیں۔ میں نے کہا رجوع کا کیا معنی؟ میں نے کوئی غلط بات کی؟ میں تو آج بھی کہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہے، اس جزوی فضیلت کی بنیاد پہ کلی فضیلت نہیں ہو جاتی۔ کل میں سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن یار حضرت علی المرتضیٰ کے اس جزوی شرف کو، جزوی فضیلت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کون لا رہا ہے؟ میں نے تو کب، آپ نے وہ کلپ سنا ہے؟ بالکل میں نے اس میں حضرت عثمان کا میں نے ذکر کیا، بالکل کوئی ذکر نہیں ہے کسی تو جب نہیں کیا تو اس کو کس نے بنا لیا؟ اتنی سی بات ہے۔ اب میں ایک وضاحت کے طور پہ آپ کی خدمت میں ایک بات کر لی کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو رتبہ سب سے برتر ہے اس حساب میں کہ اسلام میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب میں سب سے برتر اس حساب میں کیا من حضرت ابوبکر پر کو فضیلت دے رہا ہوں؟ بھئی اس دھرتی پر پہلی فضیلت حضرت ابوبکر کی ہے، اس کا کوئی بے ایمان منکر نہیں ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، پھر حضرت عثمان کی ہے، پھر حضرت علی کی ہے رضی اللہ عنہم۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی ایک وہ فضیلت جس میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو آپ نفی کر دیں، حضرت عثمان کی فضیلت کی نفی کر دیں۔ مجھ سے بڑے حضرات نے بھی رابطہ کیا، علماء کرام نے، خصوصاً حضرت مولانا عبد الجبار سلفی دامت برکاتہم، اسی طرح مولانا محمد رابغ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، اسی طرح حضرت مولانا اپنے مولانا اسحاق صاحب مظفر گڑھ سے، اسی طرح حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب نے، خصوصاً استاد دل مکرم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم نے، سب سے میں نے جب یہی بات عرض کی تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اس بات میں تو کوئی قباحت موجود نہیں ہے، لیکن اس کو کس لیے آگے لے کر جایا جا رہا ہے، کس بنیاد پر آگے پیش کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان حضرات کو عرض کی کہ حضرت یہ ایک خاص ذہنیت ہے۔ اب میں نہیں کہتا کہ ان کی بات کیا ہے، ان کی وجہ کیا، ان کا مطمع نظر کیا ہے، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج میرے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، کل کسی کے ساتھ ایسا کریں گے۔ بھائیو ایک جملہ جب آپ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ باقیوں پہ رد کر رہے ہیں۔ گفتگو میں سے صرف ایک ہی جملہ کاٹا جائے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر، کیا معنی؟ سب سے بڑا سچا۔ تو کوئی کہے تم نے تو حضور سے بڑا سچا کہہ دیا حضرت ابوبکر کو، کیا کرو گے؟ فاروق اعظم، سب سے زیادہ کفر و اسلام میں فرق کرنے والا، کہیں گے تم نے تو حضور پہ کہہ دیا، کیا ہم حضور کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسے میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی، غنی کا معنی ہے سخی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، باقیوں کو ہم کنجوس سمجھتے ہیں، یہ کیسے؟ حضرت علی شیر خدا، باقیوں کو نعوذ باللہ بزدل سمجھتے ہیں، یار یہ کیسی بات؟ یہ بے وقوف چند طبقہ ہے، 2-4 لونڈے لپاڑے حضرت۔ میں کسی عالم دین کی بات نہیں کرتا، علماء کرام کا مقام اپنی جگہ ہے، قیادت کا مقام اپنی جگہ ہے، بڑوں کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن چند یہ لڑکے خواہ مخواہ سے ڈرامے بازی پیدا کرنا، تبھی میں ان کو کہتا ہوں ان لڑکوں کی حد تک کہ ان میں صبائی ذہنیت ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتی اس طرح کی چھوٹی سی بات بھی۔ حالانکہ مجھے کہتے کس نے لکھا ہے، میں نے کہا یہ بتائیں، حضرت علی المرتضیٰ سے نسل پیغمبر چلی ہے؟ جی چلی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے؟ پھر اگلی بات واحد صاحب بھی ہیں جو اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابہ میں سے بھی ہیں۔ حضرت میں ایک جملہ یہاں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، کیا کوئی شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے سے انکار کرے گا؟ تو ان دوہرے داماد پیغمبر ہیں، اس دوہرے دامادی میں تو حضرت علی المرتضیٰ بھی شریک نہیں ہے،
لیکن کون ہوگا جو اس مقابلے کی بات کرے گا؟ میں نے کہا دامادوں میں یہ فضیلت حضرت علی المرتضیٰ کو ہے کہ ان سے نسل پیغمبر چلی ہے. یار اتنی سی بات کے اوپر پتہ نہیں تشویش پائی جاتی ہے، فلاں پایا جاتا ہے. جزاک اللہ، بڑی خوبصورت بات کی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت آپ کی گفتگو میں ایک عرصے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ سیاست پہ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں، جبکہ آپ کی زندگی میں خانقاہی نظام تدریسی تعلیمی خطابت کا موجود تھا. تو آپ ایک سیاستدان کے لہجے میں سیاسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کوئی سیاست میں آنے کا یا کوئی الیکشن لڑنے کا تو نہیں؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کروں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو ہم نے پڑھا ہے. رب کریم نے ہمارے اوپر ایک کرم فرمایا ہے، علماء میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اور عالم دین جو ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا وارث ہے. رسالت مآب نے وراثت میں جو چھوڑا ہے وارث ان سب کو سنبھالے گا. وہ تدریس ہو، وہ تعلیم ہو، وہ تبلیغ ہو، وہ تصوف ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، یا وہ خطابت ہو، یا وہ امامت ہو، یا وہ امت کی راہبری اور رہنمائی ہو، یا امت کے خطبات ہوں، یا سیاست اسلامیہ ہو. ان سب کو سنبھالا. آپ کہتے ہیں مستقبل میں سیاست میں آنے کا ارادہ ہے. میں اب بھی عالم حق کو سیاسی بھی سمجھتا ہوں، تبلیغی بھی سمجھتا ہوں، جہادی بھی سمجھتا ہوں، تدریسی بھی سمجھتا ہوں، خانقاہی بھی سمجھتا ہوں. جو عالم حق ہے وہ ان سب میں پیغمبر کا وارث ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. میرے صحابہ انبیاء کرام آتے تھے تو وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی آتا، وہ نبی بھی ہوتا، اسلامی سیاست دان بھی ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں انبیاء کرام میں آخری نبی ہوں، آخری انبیاء کا سیاست دان ہوں. تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ جب ختم نبوت ہو چکی ہے، نبوت آپ کے بعد نائی نہیں ملے گی، تو کیا ختم سیاست بھی ہے؟ تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالی سوال کا جواب فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ. میرے بعد میرے خلفاء نائبین علماء آئیں گے اور کئی آئیں گے تو وہ سیاست اسلامیہ کو سنبھالیں گے. تو اسلامی سیاست کو سنبھالنا یہ عالم ربانی کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنبھالنا چاہیے. رہی یہ بات کہ مستقبل میں الیکشن لڑنے کا پروگرام ہے، میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں الیکشن لڑنے والے علماء کرام کا حامی ضرور ہوں، ان کا سپورٹر ضرور ہوں، اور ان کی تائید میں دعائیں کرنے والا ضرور ہوں. میرے اپنا میدان ہے، تصنیف کا ہے، تالیف کا ہے، تقریر کا ہے، خطابت کا ہے، وعظ کا ہے، نصیحت کا ہے، بیعت کا ہے، ذکر کا ہے، مجالس کا ہے، یہ معاملات ہیں. تو لہٰذا میں ان میں اتنا مصروف ہوں کہ شاید میں عملی سیاست میں اگرچہ ایک شرف ہے لیکن میرا فی الحال کوئی آنے کا ارادہ نہیں ہے. بس آخری سوال کر کے بات ختم کرتے ہیں. آپ نے سیاست کو ابھی دین کے شعبہ جات گنوائے 10، تو ان میں سے ایک سیاست بھی کہا. تو کیا خیال ہے جتنے دیگر پارٹیاں یا لوگ سیاست کر رہے ہیں تو وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں؟ میں دیگر پارٹیوں پہ بات اس وقت کروں جب ان کی قیادت عالم ہو. عالم جب سیاست میں پیغمبر کا وارث ہے تو تب وہ اپنے ماتحتوں کو چلائے گا نا. اگر عالم دین ہے تو گنجائش موجود ہے. اگر ان کی سربراہ عالم دین ان کے سربراہ نہیں ہے، علماء کی قیادت میں وہ لوگ نہیں چل رہے، تو میں ان کو اسلامی سیاست نہیں کہہ سکتا. اسلامی سیاست تب ہے جب اسلامی عالم کے زیر قیادت ہونی چاہیے. دوستو، یہ کمنٹ میں مختلف حضرات نے جو سوالات مجھ سے کیے تھے میں نے حضرت کے سامنے رکھے، جوابات آپ نے سن لیے. انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی سوال ہو، اختلاف کا طریقہ اور طرز یہی ہے کہ تحمل سے سوچ و بچار کے بعد ایک اچھے انداز میں سوال بھیجا جائے، اس سوال کا جواب مانگیں گے. اور اگلا مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں تمام سوالوں کا جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی آپ کے یہ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.